السلام علیکم فرینڈز، آپ سب کو معلوم ہوگا کہ انسان کی باڈی بنی ہوئی ہے مختلف قسم کے سسٹم سے، اور نہ صرف انسان بلکہ چھوٹے سے چھوٹے جانور سے لے کر بڑے سے بڑے جانور تک جتنی بھی جانور ہیں، چاہے وہ ریپٹائلز ہو یا ایمفیبینز، چاہے وہ فشز ہو یا برڈ یا پھر وہ میملز، جو بھی ہو، ان سب کی باڈیز بنی ہوئی ہوتی ہے مختلف قسم کے سسٹم سے، جن میں ریپروڈکٹیو سسٹم یعنی نظام تولید، ڈائجسٹیو سسٹم یعنی نظام انہضام، ریسپائریٹری سسٹم یعنی نظام تنفس، اور سینٹرل نروس سسٹم اور بھی بہت سارے سسٹمز موجود ہوتے ہیں، اور یہ سارے سسٹم اکٹھے کام کر کے ایک باڈی کی مختلف فنکشنز کو پرفارم کرتے ہیں، اور یہ تمام سسٹمز مختلف قسم کے آرگنز پر مشتمل ہوتے ہیں، جیسا کہ ڈائجسٹیو سسٹم میں ماؤتھ، فیرنکس، اوئسوفیگس، اسمال انٹسٹائن، لارج انٹسٹائن، یہ سارے آرگنز شامل ہیں۔ اسی طرح ریسپائریٹری سسٹم میں ماؤتھ، نیزل کیویٹی یا ماؤتھ کیویٹی، اس کے بعد فیرنکس، لیرنکس، اس کے بعد ٹریکیا، برونکائی، برونکیول اور لنگز، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ اور اسی طرح مختلف جانداروں میں مختلف قسم کے آرگنز ان سارے سسٹمز کو بناتے ہیں، اور یہ آرگنز بنے ہوئے ہوتے ہیں مختلف قسم کے ٹیشو سے، جو کہ انٹرن بنے ہوئے ہوتے ہیں مختلف قسم کے سیل سے، اور سیل مجموعہ ہوتا ہے مختلف قسم کے آرگینیلیز کا، جیسے کہ نیوکلیس، مائٹوکونڈریا، گولجی ایپریٹس وغیرہ وغیرہ، اور یہ سارے آرگینیلیز بنے ہوئے ہوتے ہیں بائیو مولیکیولز یعنی کہ کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، لپڈز وغیرہ سے، اور کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، لپڈز یعنی بائیو مولیکیول بنے ہوئے ہوتے ہیں مختلف قسم کے ایلیمنٹ سے، جیسے کہ کاربن، نائٹروجن، آکسیجن وغیرہ، اور یہ ایلیمنٹس یعنی کاربن، نائٹروجن اور آکسیجن بنے ہوئے ہوتے ہیں مختلف قسم کے فنڈامنٹل پارٹیکل سے، جیسے کہ الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون۔ یعنی اگر ہم انسان کی باڈی کو بریک ڈاؤن کریں تو انسان اصل میں ٹریلینز آف ٹریلینز آف ٹریلینز آف ٹریلینز الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون وغیرہ کا مجموعہ ہے۔ اور نہ صرف انسان بلکہ اس دنیا کے اندر موجود ایک چھوٹے سی ریت کے ذرے سے لے کر بڑے بڑے پہاڑوں تک، اور ایک چھوٹے سی یونی سیلولر آرگینزم سے لے کر بڑے بڑے جانداروں تک جو چیز بھی موجود ہے وہ الٹیمیٹلی بنی ہوئی ہے انہی فنڈامنٹل پارٹیکلز کے ٹریلینز آف ٹریلینز آف ٹریلینز آف ٹریلینز کے مجموعے سے۔ اب اس سارے پروسیس کو سمجھنے کے بعد میں آپ لوگوں کو ایک انتہائی انٹرسٹنگ بات بتانے جا رہا ہوں، لیکن اس انٹرسٹنگ بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو چند ایگزامپلز دیتا ہوں۔ سپوز کریں کہ ہمارے پاس ایک باسکٹ ہے جس کے اندر سرخ گیندے موجود ہیں، مطلب ریڈ بالز موجود ہیں۔ اب میں اس باسکٹ کے اندر ہاتھ ڈالتا ہوں اور رینڈملی کسی بال کو باہر نکالتا ہوں، اٹھاتا ہوں اور باہر نکالتا ہوں، تو کتنے پرسنٹ چانسز ہے کہ میرے پاس کوئی گرین بال باہر آئے گا؟ اس کے چانسز ہیں 0%۔ اگرچہ میں اس کو 10 دفعہ کروں، 1000 دفعہ کروں، یا پھر انفائنائٹ ٹائم تک کرتا رہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میرے پاس کبھی بھی گرین بال نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس باسکٹ کے اندر گرین بال موجود ہی نہیں، اس کے پاس صرف موجود ہی ریڈ بالز ہیں، تو میرے پاس جب بھی بال آئے گا تو وہ ریڈ ہی ہوگا۔ اسی کو دوسرے اگزامپل کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ سپوز میرے پاس ایک بلیک پین ہے، تو کیا میں اس بلیک پین کے ذریعے رینبو کو ڈرا کر سکتا ہوں؟ کبھی بھی نہیں۔ اگر میں انفائنائٹ ٹائم تک اس کو پریکٹس کرتا رہوں، اس کے باوجود بھی نہیں، کیونکہ بلیک کلر کے اندر 7 کلرز موجود ہی نہیں ہیں، اس بلیک پین کے اندر وہ 7 کلرز موجود ہی نہیں ہیں جو ایک رینبو کو ڈرا کرنے کے لیے ہمیں ریکوائر ہوتے ہیں۔ ان دو ایگزامپلس کے ذریعے میں نے آپ کو ایک آسان سا رول سمجھایا، اور وہ یہ کہ اگر کسی چیز کے اندر کوئی شے موجود نہیں
تو وہ اس شے کو پیدا نہیں کر سکتی۔ اگر باسکٹ کے اندر ریڈ بالز موجود نہیں تو اگر میں کروڑ برس بھی کوشش کرتا رہوں اس سے ریڈ بال نہیں نکال سکتا۔ اسی طرح اگر بلیک پین کے اندر 7 کلرز موجود نہیں تو اس سے میں 1000 سال کروڑ سال کے اندر بھی وہ ایک رینبو ڈرا نہیں کر سکتا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل پوائنٹ کی جانب۔ جس طرح ہم نے بات کی کہ انسانی باڈی الٹیمیٹلی پروٹون، الیکٹرون اور نیوٹرون سے بنی ہے، تو کیا نیوٹرون، الیکٹرون اور پروٹون کے ساتھ لائف موجود ہے؟ بالکل نہیں۔ تو پھر اس سے ایک لائف کیسے بنی؟ اسی طرح کیا الیکٹرونز، پروٹونز اور نیوٹرونز کے ساتھ سننے کی صلاحیت موجود ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو پھر وہ ہمیں سننے کی صلاحیت کس طرح عطا کر سکتے ہیں؟ اسی طرح کیا الیکٹرونز، پروٹونز اور نیوٹرونز کے ساتھ دیکھنے کی صلاحیت موجود ہے؟ بالکل نہیں۔ تو پھر ہمیں وہ دیکھنے کی صلاحیت کیسے عطا کر سکتے ہیں؟ اسی طرح کیا الیکٹرونز، پروٹونز اور نیوٹرونز کے اندر ایموشنز موجود ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر وہ ہمیں ہمارے ایموشنز کو کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ اسی طرح کیا الیکٹرونز، پروٹونز اور نیوٹرونز کے اندر کانشیسنس موجود ہے؟ بالکل نہیں۔ تو پھر وہ کانشیسنس کو کس طرح ارائیز کر سکتے ہیں، کس طرح پیدا کر سکتے ہیں؟ ان ساری چیزوں کے بعد ایک بات واضح ہوتی ہے کہ الیکٹرون، پروٹون اور نیوٹرون جس سے الٹیمیٹلی سب کچھ بنا ہے وہ کسی بھی چیز کی ایکسپلینیشن نہیں دے سکتے، کیونکہ نہ ان کے پاس لائف ہے، نہ ان کے پاس ول ہے، نہ ان کے پاس کانشیسنس ہے، نہ ان کے پاس ایموشنز ہیں۔ تو وہ ان ساری چیزوں کو پیدا ہی نہیں کر سکتی اگر وہ ان کے پاس موجود نہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی موجود ہے، ایموشنز موجود ہے، کانشیسنس موجود ہے۔ تو اس سے ایک بات صاف واضح ہوتی ہے کہ اگرچہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ان چیزوں سے بنی ہوئی ہے جو کہ اس کی ایڈیکویٹ ایکسپلینیشن نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی پیچھے کوئی اور ذات ہے جو اس ساری چیز کو چلا رہا ہے، اس سارے پروسیس کو چلا رہا ہے، اور وہی خدا ہے۔ لیکن ادھر ایک اسکیپٹک یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ دیکھیں اگر الیکٹرونز اور پروٹونز اور نیوٹرونز اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ کسی خاص سیکوینس میں مل جائیں تو اس سے ایٹمز بن جاتے ہیں اور پھر مولیکیولز اور اسی طرح پھر سارا کچھ بن جاتا ہے، تو یہ کچھ لاز آف نیچر ہیں جو کہ اس کو گورن کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کسی خدا کی یا کسی کریٹر کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک انتہائی ویک اعتراض ہے۔ دیکھیں، لا کا موجود ہونا بھی خدا کے وجود پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ کوئی بھی لا گیور اور لا امپلیمنٹر کے بغیر نہیں ہوتا۔ سپوز یونیورسٹی کی ایک خاص جگہ پر لکھا جائے کہ اٹ از پروہیبٹڈ ٹو اسموک ہیئر، تو یہ لکھنے والا مطلب یہ رول بنانے والا وہ پہلے آتا ہے، یعنی لا سے پہلے لا گیور آتا ہے، کیونکہ لا کو پیدا کرنے کے لیے، لا کو وجود میں لانے کے لیے لا گیور کو ہونا ضروری ہے۔ تو مطلب وی سی پہلے آتا ہے، رول یا لا اس کے بعد آتا ہے۔ اور دوسری بات کہ اگر سپوز انہوں نے ایک جگہ پر لکھ دیا کہ اٹ از پروہیبٹڈ ٹو اسموک ہیئر، تو کیا اس سے سب کچھ ہو جائے گا؟ نو، اس سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ وی سی کو اس لا کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک ٹیم بنانا ہوگی جو اس لا کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنا سکے۔ اسی طرح اگر دنیا یا یونیورس کے اندر لاز موجود ہیں تو ان کا لا گیورس کون ہے، اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اوبویسلی خدا۔ اور دوسری بات کہ پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے والا کون ہے، اس کو مینٹین رکھنے والا کون ہے؟ ہم یونیورس کے اندر یہ آبزرو کرتے ہیں کہ لا کبھی بھی لا وائلیٹ نہیں کرتا اپنے آپ کو، جو لا جس طرح ہے اسی طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس کو امپلیمنٹ کرنے والا اور اس کو کنٹینیوسلی وہ رن کرنے والا وہ کون ہے؟ وہی خدا ہے، صرف وہی خدا ہے۔ اور دوسری بات، لاز کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ لاز ہمیں صرف وہ پروسیس بتاتا ہے، وہ میکینزم بتاتا ہے
جس کے تحت ایک کام ہو رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر نیوٹنز لاز آف موشن ہے تو وہ صرف ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ موشن کس طرح ہوتی ہے. اسی طرح لاز کسی چیز کو بنا نہیں سکتے بلکہ صرف اس کی ایکسپلینیشن دے سکتے کہ یہ کس طرح ہو رہا ہے. میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. سپوز گرامرز لا ہے، گرامر لاز ہے نا کہ ہر سینٹنس کا پہلا ورڈ کیپیٹل ہوگا. اس کے بعد میں ایک جگہ 7 سینٹنسز ہیں تو کیا یہ 7 سینٹنسز اس لا نے لکھی ہیں؟ ہرگز نہیں. اس لا نے صرف بتایا ہے کہ سینٹنس کو لکھا کس طرح جاتا ہے. اس کو لکھنے والا کوئی اور ہے، مطلب اس لا کا یوز کر کے کوئی اور ان سینٹنسز کو لکھ کر چلا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس دنیا کے اندر کوئی لاز ہیں تو ان لاز کو کوئی اوپر سے آپریٹ کر رہا ہے، جس کے نہیں وہ لاز اس آپریٹر کے میکینزم کو ڈسکرائب کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس دنیا کو چلا رہا ہے. یعنی گاڈ کے ول کو جاننا، گاڈ کس طرح سے اس دنیا کو چلا رہا ہے، وہ ہمیں لاز آف نیچر کی فارم میں پتہ چلتا ہے. تو یہ ہرگز بھی گاڈ کو نلیفائی نہیں کرتا. تو ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے بعد ہمیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بایولوجی پوائنٹس ٹورڈ گاڈ. تھینکس فار لسننگ. اور اگر آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوئی کنفیوژن ہے تو وہ آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کی اور ویڈیوز بناؤں اور کن ٹاپکس کے اوپر بناؤں تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا.